اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ روز کی طرح آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان قاسم میر نور رحمت رمضان کی پورے سیٹ کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں کے خدمت حاضر ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام آپ اور آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ روز کی طرح بڑے خوبصورت پہلے میں ہمیں جوائن کیا ہے ستاروں کے محتاج نہیں جناب حافظ کلیم اللہ صاحب سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج کی خیریت سے ہیں انہی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج بڑے خوبصورت اور ایسا اچھا پڑھنے والے علماء باپ اور علماء کرام کی تشریف فرما ہے۔ تو کلیم بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آج خوبصورت بزم کا آغاز اللہ پاک کا بابرکت کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق والبارئ والمصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی خوبصورت بزم کا آغاز اللہ پاک کی نعرہ کتاب سے ہوا ہے۔ وہ کتاب جسے مسلسل پڑھا جائے تو پڑھنے والا حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ وہ کتاب اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھنے والا عالم دین بن جاتا ہے۔ خوبصورت نعرہ کتاب کی ابتدا حافظ کلیم اللہ بھائی تلاوت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں بلا تخیر آپ سے گزارش کروں گا ایک نعت بھی ہمارے بھی بس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جانیا کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیا کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیا سنہری جانیا دل میں ایک چین مچاتی سنہری جانیا مدینہ
مدینے میں تو میری زندگی ہوگی بلا لیں گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی مجھ کو قدموں میں مکمل بندگی ہوگی یا آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار بلائے میں بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سال سے ہے صلاح مدینہ ہر سال سے آتی ہے صلاح مدینہ 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 سے بھی بڑھ کر ہے اگر خاص کرے تو کسی شہر کے روزاز سنا کسی شہر کے روزاز سنا کسی شہر کے روزاز سنا سبحان اللہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں
میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں دل سنبھل جائے تو پھر جانب خضرا دیکھو دل سنبھل جائے تو پھر جانب خضرا دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کہ صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں اور پھر کیوں نہ کہوں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ جناب حافظ کلیم اللہ صاحب کے پڑھنے کے درمیان ہمیں عالم اسلام کے بہت خوبصورت ماینا اسکولر کی تعارف کا محتاج نہیں جناب حضرت علامہ مولانا طاہر تبسم قادری صاحب سے ہمیں جوائن کیا ہے استاد محترم کو میں اس ٹرانسلیشن میں خدمت کا پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ گزارش ہے کہ خیریت سے استاد جی آپ سے تفصیلات کی گزارش کروں گا آج کی خوبصورت حدیث کی روشنی میں آج ہمارے مریبس کے ساتھ آپ جو پیغام آپ نے آج شیئر کرنا ہے آپ سے گزارش کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ عمل کی خیرات عطا فرمائے میں مشکور ہوں محترم عزت کے لائق جناب قبلہ کاشف پیر صاحب کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں جسارت موقع دیا مجھے جسارت کرنے کا بولنے کا موقع دیا اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور ان کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ شب و روز میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو جہاں کی سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائے ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کے دن ایام جو ہیں وہ چند باقی ہیں ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو وہ آنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے بحال کرنا ہے ویسے تو ہر لمحہ اور ہر گھڑی کی یہی جستجو اور یہی پکار ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھو لیکن چونکہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے تو چونکہ رمضان مبارک کو نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے تو اس لیے عوام الناس کا رجحان رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس ماہ مبارک کو نیکیوں کا سیزن کہا گیا کہ اس کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھا جائے مختصر وقت کے اندر ایک دو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں آپ نے اپنی قوم کو منع کیا کہ
آپ ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار نہ کیا کریں. ہفتے کا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا دن ہے اور برگزیدہ دن ہے اور تعظیم کا دن ہے. اس دن آپ شکار نہ کیا کریں. عام دنوں میں شکار کر لیا کریں لیکن ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کریں. لیکن کچھ قوم بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ جس جن سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے یقیناً اس دن کے اندر کوئی خاصیت ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کی اس بات کا الٹ مطلب لیا اور نافرمانی کرتے ہوئے باقی دنوں میں وہ اپنا وقت گزار دیتے لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا تو وہ اپنے آپ کو مچھلیوں کے شکار کے لیے وقف کر لیتے. اور انہوں نے کتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ان تالاب جو تھا وہ جو نالا تھا جس سے مچھلیاں نکلتی تھی ان میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کے اپنے گھروں کی طرف نکال دیا. اور وہ نالیاں جب ان کے گھر کے قریب بہتی تو وہ مچھلیاں ساری کی ساری اس راستے پہ چلی جاتی اور وہ وہاں سے شکار کرتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا آپ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ بھائی آپ کو جب منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو پتا کہ پورا ہفتہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس راستے پہ آتی ہی نہیں ہیں تو لہذا ہم ایسا کیوں نہ کریں. تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے والے دن جو مچھلیوں کی تعداد ہے وہ بہت بڑی تعداد تالاب کے اندر آ جاتی ہے اور ہمارا روزگار ان مچھلیوں کے ساتھ وابستہ ہے. ان روایات میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. اللہ کے نبی کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اب انہوں نے جب مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں اس انداز میں بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ کونو قردۃ خاسئین کہ تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ. یعنی اللہ نے جب انہیں منع کیا اللہ کے نبی نے منع کیا مگر وہ اپنی اس روایت سے باز نہ آئے تو اللہ پاک نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین کہ تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ. اور اللہ پاک نے فرمایا ان بطش ربک لشدید کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اب اس کے بعد وہ جو قوم تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک ان کا حصہ وہ بن گیا کہ جو کہتے تھے کہ جی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور دوسرے وہ تھے کہ یار ہم انہیں منع نہیں کریں گے. تیسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. جنہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں اور وہ تو محفوظ رہے یعنی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرما برداری میں رہے وہ تو بچ رہے. اور جنہوں نے کہا کہ یار ہم انہیں کچھ نہیں کہتے صرف اس لیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں تو اس لیے ہم انہیں منع نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ان کا ساتھ ضرور دیں گے اور اس لیے کہ در پردہ ان کا ساتھ دیں گے تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائیں وہ. اور وہ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ یار جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب ان تینوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید کہ تم میری پکڑ میں آ جاؤ اور میری پکڑ کا مزہ چکھو کہ میری پکڑ کا مزہ کیسا ہے. اب اللہ رب العزت نے ان 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی ہر طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا احترام کرو. اس کا احترام کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم مان کر روزہ رکھو. روزہ نہیں رکھتے تو کم از کم حیا کرو اس چیز کی کہ اس کا احترام کرو. لیکن ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت روزہ نہیں رکھتی اور در پردہ کیا آمنے سامنے بیٹھ کر وہ فخر کے ساتھ اپنے بازار کے اڈے لگا کے بیٹھے ہیں. کوئی کھانے کا ٹیلا لگا کے بیٹھا ہے کوئی کس کا لگا کے بیٹھا ہے اور جب انہیں کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے انہیں منع کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ آگے سے اس کو دلائل دیتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہمارے روزگار کا معاملہ ہے جبکہ روزگار کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی دلیری کے ساتھ کرتا ہے جو بندہ اللہ کی نافرمانی اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا
اور جو منع کرنے والے ان کے مصلح ہیں، جو ان کی اصلاح کرنے والے ہیں، وہ آگے سے انہیں سمجھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اتنا بطش ربی کا شدید، کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. 2-3 روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آج امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو نہیں پایا جاتا، کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا کام ہے جو ان کے اندر نہیں پایا جا رہا. ابھی رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے 2 دن یا 1 دن پہلے زلزلہ آیا. اس کی شدت کیا تھی؟ اس کی شدت کے بعد بھی ہم نہ سمجھیں، اس کی شدت کے بعد بھی ہمارے اندر ذرا تبدیلی نہیں آئی. ایک بندہ چند دن سگریٹ پیتا ہے تو بعد میں وہ کہتے ہیں یار عادت پڑ گئی ہے. چند دن کے لیے وہ پان کھاتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. چند دن کے لیے وہ تاش کھیلتا ہے تو کہتا ہے میری عادت بن گئی ہے. تو رمضان کے اندر پورا مہینہ رمضان پڑھ کے ہماری نمازوں کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ ہماری نمازوں کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ ہماری جھوٹ چھوڑنے کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ ہماری ناپ تول میں کمی کرنے کی جو عادت ہے وہ کیوں نہیں پڑتی؟ ہم اپنے آپ کو خود گمراہی کے لیے تیار رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. یہ جو رمضان مبارک سے پہلے زلزلہ آیا تو یہ زلزلہ یقیناً اس آیت کا مصداق ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں کو یہ مہینہ عطا کیا جا رہا ہے، تو اس مہینے سے پہلے ہی اگر میں اپنا عذاب دوں گا تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے مہینے اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہمیں نہیں چھوڑا. تو یہ ہم اپنی وجہ سے نہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی بات ہے سنانے کے قابل. اور یہ منہ جس منہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہ منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہمارا. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پردے ہے کیا؟ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی ہمارے اندر موجود ہے. رمضان مبارک کے میں حیا ہے، نہ اللہ رسول کی حیا ہے. تو اللہ پاک نے یقیناً حبیب علیہ السلام کی وجہ سے کر کے ہمیں وہاں سے محفوظ فرمایا. اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ نوجوان لہو و لعب کے مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی سرعام کر رہے ہیں، بلکہ کشتی کے اندر جاتے ہوئے انہوں نے شراب پی اور اس کے علاوہ دیگر انہوں نے معاملات کو کیا. تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے. اللہ کے ولی نے ان کے لیے دعا کس انداز میں فرمائی؟ اللہ کے ولی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوشیاں اڑا رہے ہیں انہیں آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے ان کی زندگی کو ایسا بدل دیا کہ وہ آپ کے قدموں میں آ کھڑے. اور اللہ کے ولی کی وجہ سے کر کے ان کا زندگی کا سارا نظام بدل گیا. اور اس کے بعد کچھ روایات ہیں مزید انشاءاللہ، وہ ایک نعت کا سلسلہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء حق، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت رکھے. آپ کی خوبصورت گفتگو کے درمیان دنیا نات کا خوبصورت نام تاج نہیں پائی حضرت علامہ عثمان اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ. ایک ربائی ہے پیش کر عثمان بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. ہم تو مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم تو مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں. اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں. اب یہ بھی تو ہوش نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، اب یہ بھی تو ہوش نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری
کی قبر بسا دینا. بھائی عثمان بھی آپ سے گزارش کروں گا کون سا کلام آپ ہماری بھی بس کے ساتھ پیش کریں. سب سارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ سب میرے آقا کی برکتیں ہیں. تو آئیے میں پڑھتا ہوں کلام سن کر سماعت کیجیے گا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی صدی کا ہے آرزو کا، کوئی صدی کا ہے آرزو کا، کوئی صدی کا ہے آرزو کا. بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھے وہ درد الفا، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھے وہ درد الفا، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. اس کرم کے کہاں بھکا دل، اس کرم کے کہاں بھکا دل. حضور کی بندہ پروری ہے، اس کرم کے کہاں بھکا دل، اس کرم کے کہاں بھکا دل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل
نذیر کہیے سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت پاس کیا ہے رہے سلام تمہاری نسبت ہے سلام تمہاری نسبت رہے سلام یہ آقا کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے رہے سلام تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آیا یہ سب تمہارا کرم ہے آیا یہ بات تک بندی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت حاضر پیش کر رہے تھے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا کہ یہاں کیا جوتو کر ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا ساتھ محترم آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ جی عثمان بھائی نے بڑا پیارا پڑھا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ہماری گفتگو چل رہی تھی
جن لوگوں کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچے اور لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن حدیث اور اولیاء کرام کا پیغام کے ساتھ ساتھ محبت بھی پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ جو خالصتاً اللہ والے لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ ہے وہ لوگ کون ہیں. انہی میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. آپ کی مجلس کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر 4 درہم دے دیے جائیں. تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے. تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع میں سے فرمایا کہ آپ میں سے جو بندہ 4 درہم جس کو دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. کیا زبردست بات تھی کہ آپ نے اسے کہا کہ جو بندہ اسے 4 درہم دے گا. انہوں نے سوال اسے کیا, کہا کہ ہمیں 4 درہم دیں. فرمایا آپ میں سے جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اب دعائیں کون سی تھی؟ وہ یہودی جو کھڑا ہوا وہ یہودی تھا جس نے یہ سوال کیا تھا اور اس نے 4 درہم سوال کیا. اس نے یہ کہا کہ میں دعا بھی بتا دی کہ میرے لیے دعا کیا کرنی ہے. فرمایا اول یہ کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر دے, اور دوسرا یہ کہ میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے. تیسرا یہ کہ میرا مالک یہودی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مالامال کر دے. اور فرمایا کہ چوتھا میں گناہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی بخشش فرما دے. یہ 4 دعائیں اس نے وہاں سے کروائی. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص نے جس نے اس کو درہم دیے تھے اس نے 4 دعائیں وہاں سے دی اور وہاں سے نکلا. جب غلام اپنے مالک کے پاس پہنچا تو اس کے مالک نے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آیا, تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا تو لیٹ کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ میں آج حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجلس میں گیا, وہاں کچھ واعظ و نصیحت سن رہا تھا اور وہاں 4 درہم دے کر اللہ کی بارگاہ میں نے 4 دعائیں کروائی ہیں. مالک نے پوچھا وہ کون سی 4 دعائیں تھی؟ کہا مالک کو دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر دے. مالک چونکہ جوش رحمت اس کا موج میں تھا, اس نے کہا کہ تو نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے آزاد کرتے جائے, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ دوسری دعا, کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے اور میری غربت جو ہے اس کو, میری فقیری جو ہے اسے دور کر دے. اس نے مالک نے 4000 درہم اسے دے دیے. کہا جب میں تجھے 4000 درہم دیتا ہوں. اور مالک نے ہاں تیسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ جس مالک کا میں نوکر ہوں وہ یہودی ہے جیسے کہ تو ہے, تیرے لیے میں نے دعا کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی دولت عطا فرما دے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی دعا اس نے یہ بتائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو میرا مالک ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے مالک نے کہا کہ 3 دعائیں تو میرے بس میں تھیں, 3 کے اوپر تو میں نے عمل کر دیا. پہلی دعا یہ کہ تجھے آزاد کر دیا, دوسری دعا یہ کہ تجھے امیر کر دیا, اور تیسری دعا جو تو نے میرے لیے دعائی تھی کہ میں اسلام قبول کر لوں تو میں نے تیرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا. لیکن چوتھی دعا چونکہ میرے قبضے سے باہر ہے, کیونکہ بخشنا یہ رب تعالیٰ کی شان ہے. آپ تو اور میں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش کر دے, اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش کر دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ 2 جہاں کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ جو محافل ہیں اور یہ جو ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد ہے, یہ مقصد صرف یہی ہے کہ پہلے یہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام تک اللہ کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں, نعتخوانی پیش کرتے ہیں. بعد السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں بہتری فرما. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں
تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گزارشات حضرت علامہ مولانا طاہر تبسم قادری سے ہمارے ویڈیوز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اب جائیے گا کہیں نہیں. انشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ صاحب ہمارے ساتھ ابھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے. میں بلا تاخیر آپ تمام اب آپ سے گزارش بھی کروں گا. حضرت علامہ مولانا طاہر تبسم قادری صاحب نے بھی آپ سے گزارش کی ہے. میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ روز جو ہے ہم اپنی خدمات آپ تک پہنچا رہے ہیں. فیس بک پیج کا جو لنک ہے کاشف آفیشل اور یوٹیوب چینل جو ہے نورانی ساؤنڈ اینڈ میڈیا کے نام سے الحمدللہ یہ ہماری خدمات ہم اپنی جو بھی خدمات ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے دونوں پیجز کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, فالو بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عثمان بھائی کون سا کلام آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ پیش کرتے ہیں؟ جو ہے ویسا زکاری صاحب کا کلام پڑھا ہوا ہے. میرے لب پہ بھی کافی گنگنا رہا تھا میں, تو میرا دل میں پڑھ لوں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. انشاءاللہ جو اب آپ سن رہے ہیں, جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. مصطفیٰ ذات سے یکتا آپ ہیں,
सारी खलकत का खुलासा सारी खलकत का खुलासा मुस्तफा पहुँचा देखा पहुँचा سبحان اللہ سبحان اللہ بلا تخیر کا شباب کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی قیمتی گفتگو سے ہمارے ویورز کے ہمارے اپنے خوبصورت گفتگو سے ہمارے دلوں کو معتبر فرمائیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ عثمان بھائی سے مشورہ دیں گے پھر اپنے ٹرانسمیشن کے اختتام. ماہ رمضان مبارک میں صدقہ فطر چونکہ عید قریب ہے اور ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ فطر بالکل آخری دن دیں تاکہ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں کچھ شریک نہ ہو سکے. جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے شروع کے ایام میں فقہا فرماتے ہیں کہ شروع کے ایام میں یہ درمیان میں ادا کر دیں جو مالک نصاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں وہ اس نیت کے ساتھ دیں کہ تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم بالکل آخری دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عید کے چاند کا اعلان ہو تو ہم جا کے صدقہ فطر دیں تاکہ کل عید ہم اکیلے ہی اس میدان کے اندر ہو دوسرا ہمارے ساتھ کوئی شریک نہ ہو. تو یہ غلط ہے. اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جنہیں اللہ عطا کیا ہے وہ اس روایت کو سنیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے یعنی اٹکا رہتا ہے لڑکتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس کا فطرانہ ادا نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ اپنا اور اپنی ساری اولاد کا اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ جو ہے بالغ بچوں کا وہ ادا کریں فوراً اور صدقہ فطر لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ مدینے کے گلی کوچوں میں نکل جاؤ اور چوک چراہوں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرو کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے اور اسے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولیں گے. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کہا رب نے کہ اے حبیب پہلے منگتا سوال لے کر تیرے دروازے پہ آتا تھا. عاشق بھائی پہلے یعنی ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے. فرمایا کہ عام دنوں میں 11 مہینوں میں فقیر سائل بن کر سوال لے کر تیرے دروازے پہ آتا ہے لیکن رمضان مبارک میں اپنا فطرانہ لے کے تو سائل کے دروازے پہ جا تو اس فقیر کے پاس جا اس غریب کے پاس جا اس محلے میں رہنے والے اس اللہ کی مخلوق اور اس انسان کے پاس جا کہ جو تیرے سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ مجھ سے
اگر وہاں سے کوئی چیز ملتی ہے تو میں اسے اپنے بچوں کی عید کی خوشی ادا کر سکوں گا۔ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا یہ کرم ہوگا کہ ہم خود چل کر اس فقیر کے دروازے پہ جائیں اور اسے جا کے وہاں پہ صدقہ فطر دیں اور اس کو اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس وقت یہ 2023 کا رمضان مبارک جو ہے، اس رمضان مبارک میں علماء کرام، فقہاء کرام نے جو ہمارے لیے صدقہ فطر کی مقدار رکھی ہے، فی کا 320 روپے، فی کا 320 روپے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ گھر کا چاہے ایک دن کا بچہ ہے، چاہے وہ بالغ ہے چاہے وہ نابالغ ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر افراد کے لیے فی کا 320 روپے فطر ہے، صدقہ فطر تو یہ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو احباب ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہ صدقہ فطر کس کو دیں، بہت ساری جماعتیں اس وقت صدقہ فطر لینے کے لیے پرسر پیکار ہیں اور اپنے اشتہارات کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں کہ ہمیں صدقہ فطر دیا جائے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر آپ اول خیش بات درپیش، پہلے آپ اپنے قریبیوں میں دیکھیں، کیونکہ وہ لوگ ایسے بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں جو کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، لیکن انتظار رکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمارے دروازے پہ آ کے دے کے جائے گا۔ ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں ایک بوڑھی اماں جو تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے پیش ہوتے ہیں، ان کے گھر جاتے، ان کے گھر کا کام کرتے، ان کے گھر کی صفائی کرتے، کھانا اپنے منہ سے چبا کر نوالا ان کے منہ میں دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس جستجو میں رہے کہ یار یہ صدیق ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، ہم جہاں دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا مکان اس سے اچھا ہو، میری گاڑی اس سے اچھی ہو، میری اولاد اس سے تعلیم میں زیادہ اچھی ہو، میرا سٹیٹس اس سے اچھا ہو، تو وہاں کاش ہمیں یہ ذہن مل جائے کہ میری نیکیاں بھی اس سے زیادہ ہوں۔ اور یہ نیکیوں کا انداز دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق حسد کر رہے ہیں، نیکیوں کا حسد کر رہے ہیں کہ کاش میری نیکیاں بھی صدیق اکبر جیسی ہوں یا ان سے میں نیکیاں زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور آپ اس مائی صاحبہ کے گھر پہنچ کے آپ نے وہاں جا کے جھاڑو دیا، صفائی کرنے کے بعد کھانا لے کر کھانا اس سالن کے ساتھ لگا کر اس کا نوالا جو تھا اس مائی کے جب منہ میں ڈالا تو وہ مائی سمجھ گئی۔ اس نے کہا یا تو صدیق دنیا سے چلا گیا ہے یا تو صدیق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں صدیق نہیں ہوں؟ کہا صدیق ہمیشہ جب بھی میرے گھر آتا تھا پہلے نوالا خود چبا کر پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، تو نے وہ نوالا نہ تو نے دیکھا یہ گرم ہے، نہ تو نے یہ دیکھا ٹھنڈا ہے، نہ دیکھا چھوٹا ہے، نہ دیکھا بڑا ہے، تو نے میرے منہ میں دیکھ لیا بیٹا میرے منہ میں تو دانت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کا ذہن رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر لے کر خود اس غریب کے دروازے پہ جائیں اور اس سے جا کے یہ کہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی ہم 4 کیمرے والوں کو بلاتے ہیں اور چینل والے آ جاتے ہیں اور پہلے فوٹو شوٹ ہوتا ہے وہاں پہ کہ تصویریں ہوتی ہیں، پھر ویڈیو بنتی ہے، پھر تسلیم کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو رویا اس بار۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا کہ آٹا فری دیا، لیکن ایسا فری دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں نصیب نہ کرے کہ ایسی ہماری وہ مائیں بہنیں وہ بیٹیاں کہ جن کی چادر کی جو اس وقت تذلیل ہوئی ہے، استغفر اللہ العظیم، کیا بتائیں آپ کو۔ ہر بندہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، میڈیا سے وابستہ ہے، آپ نے ٹی وی کے اندر دیکھا ہوگا، موبائلوں پہ دیکھا ہوگا کہ ہزار ایسے افراد ہیں کہ جو آٹے کے لیے آٹا تو ان کو مل گیا مگر ان کی جان نہ بچی، اور ایسی عورتیں ایسی بچیاں جن کے دوپٹے کھینچے گئے، جن کو لائنوں میں گھنٹوں کیا 24 گھنٹے کھڑا کیا گیا کہ جی ملک صاحب، مہر صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب آئیں گے تو پہلے آپ کے ساتھ تصویریں اتروائیں گے، پہلے آپ کو ذلیل کریں گے، پہلے آپ کی توہین کریں گے، پہلے آپ لوگوں کی اوقات لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہے آپ کی اوقات جو آپ کا صدقہ لینے آئے ہو۔ خدا کے لیے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یہ میرے رب کا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور لوگوں کے سامنے اس کی نمود و نمائش کر کے اس کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کر دیا تو اس ہاتھ سے دو،
اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور دینے والے کو یہ نہ کہو کہ میں تجھے صدقہ دے رہا ہوں، میں تجھے فطرانہ دے رہا ہوں، یہ کہو میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، تاکہ کسی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ہمارے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، لیکن اس انداز سے کریں کہ جس انداز سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ کا عرصہ بہت شکریہ عثمان بھائی، وقت کے دامن میں جگہ جو ہے بہت کم رہ چکی ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 شعر جو ہے وہ منقبت کے پیش کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف چلیں۔ میں تو پنج تنج کا غلام ہوں، میں تو پنج تنج کا غلام ہوں، میں تو پنج تنج کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام سبحان اللہ، جنوں پنج تن نال پیار نہیں،
خود کلمے دا اعتبار نہیں منکر جو نبی دے یارا دا منکر جو نبی دے یارا دا خدا حشر بیڑا پار نہیں منکر جو نبی دے یارا دا خدا حشر بیڑا پار نہیں لوہ پر گرم چلی تو تحریر بن گئی خدا نے جو چاہا وہی تقدیر بن گئی قربانیوں کا لفظ جس جگہ لکھا گیا قربانیوں کا لفظ جس جگہ لکھا گیا بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی ساختہ حسین کی تصویر بن گئی جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا ہماری چینل کو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں الحمدللہ روز جو ہے ہم فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے تھرو آپ تک اپنی خوبصورت محبتوں کے گلدستے اس پہ آپ تک نچھاور کر رہے ہیں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہماری اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ تمام آپ کا حامی و ناصر ہو کر تک کے لیے اپنے میزبان کا شاشمیر کو اجازت دیجیے اللہ حافظ